اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن بطش ربك لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی بڑی سخت ہے. إنه هو يبدئ ويعيد، بے شک وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا. وهو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، بڑے عرش والا ہے. فعال لما يريد، وہ کرنے والا ہے جو چاہتا ہے. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر لشکروں کی. فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں پڑے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے سے گھیرنے والے ہیں. بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بزرگ شان والا. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البروج آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ نے ان لوگوں کا قصہ سنا جنہوں نے خندقیں کھودی اور ان کو آگ سے بھرا اور اہل ایمان کو ایمان قبول کرنے کے جرم میں ان خندقوں کے اندر ڈالا. آج کے سبق میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. ظالم کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مہلت والی رسی اور ڈھیل
ختم ہوگی، پھر اس کا بڑا ہولناک انجام ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رب العالمین مہلت دیتا ہے اور بہت لمبی مہلت دیتے ہیں بھی بڑے حوصلے والے، لیکن جب کسی کی تباہی اور بربادی اور کسی کی پکڑ کا فیصلہ فرما دیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے بچانے اور چھڑانے کی ہمت اور طاقت بھی نہیں رکھتی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ فرعون خدائی کے دعوے کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے اور اللہ رب العزت اس کو مہلت دیے جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے بات کرو، نرمی سے بات کرنا۔ اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہا ہے، سارے پروگرام بنا رہا ہے، بچوں کو ذبح کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو مزید مہلت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی پکڑ کا فیصلہ آیا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہوا، اب چیختا ہے اور چلاتا ہے اور کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی کیا کرتا تھا اور بڑا فساد مچایا کرتا تھا، اب تو ایمان لایا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی اس وقت پھر اس عذاب اور پکڑ سے اس کو کوئی بچا نہ سکا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تب تک وہ کرتا رہا جو کچھ کر سکا۔ اسی طرح آپ قارون کے انجام کو دیکھ لیجئے کہ قارون مال و دولت اور خزانوں کا مالک تھا، اور مال و دولت اور خزانے میں اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا کہ جناب اس کے مال کو گننا اور حساب کرنا تو دور کی بات ہے، بے حساب مال اس کے پاس تھا۔ لیکن جب اس سے یہ کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کے نام پر دے، غریبوں اور مسکینوں اور لاچاروں کی مدد کر، اس مال کو خرچ کر۔ اور اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، یہ کیا ہوا کہ اللہ نے دیا ہے، میں نے تو اپنے علم اور فن کے ذریعے یہ مال کمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر وہ دن بھی آیا کہ فخرج علی قومی فی زینتی، اپنی قوم کی طرف نکلا اور بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا، بڑی عمدہ سواری پہ سوار ہے اور لو لشکر آگے پیچھے ہے، نوکر چاکر خادم دائیں بائیں پھر رہے ہیں، اور ہٹو بچوں کی صدا لگی ہوئی ہے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، پر کیا پوچھتے ہو آج لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کے نشان بھی مٹ گئے۔ لیکن وہ بڑے غرور اور نمود کے ساتھ نکلا، بڑے تکبر اور بڑے جناب ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا۔ اتنی ٹھاٹ تھی کہ جن لوگوں نے دیکھا کئی لوگوں کے دل میں حسرت پیدا ہوئی۔ اللہ بیان کرتے ہیں قرآن میں قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو صرف دنیا کو دیکھنے والے تھے نا، انہوں نے یہ کہہ دیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی اتنا مال و دولت ملتا جتنا قارون کے پاس ہے، بڑے حصے والا ہے، بڑے مزے والا ہے، بڑی نعمتوں میں وقت گزار رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن میرا جو باغی تھا، میرا جو نافرمان تھا، اور میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کا بے ادب تھا، جب پکڑ کا وقت آیا اور رسی ڈھیلی جو اللہ نے چھوڑی تھی اس کو کھینچنے کا ٹائم آیا تو پھر اللہ نے کیا کیا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لے۔ زمین نے پکڑا، اب وہ چیخا، اب وہ چلایا،
وہ جو تکبر تھا سارا تکبر خاک میں مل گیا، بس ایک جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، بس رب کی پکڑ آنے کی دیر تھی، سارا غرور ختم ہو گیا۔ اب بل بلانے لگا، اب چیخنے لگا، اب چلانے لگا، فوجی بھی پاس ہے، نوکر چاکر بھی پاس ہے، خزانے بھی پاس ہیں، لیکن رب کی پکڑ آ گئی ہے، اب چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، نہ کوئی لشکر تھا نہ کوئی لشکری تھا جو رب کے عذاب سے اس کو بچا سکتا۔ چیختے چیختے چلاتے چلاتے اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا اور بتایا کہ جب رب کی پکڑ آئے پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ جس کو پکڑتا ہے بہت سخت پکڑتا ہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے تو بشو مغرور از حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، فرمایا تو اللہ کے حوصلوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، وہ پکڑتا دیر سے ہے لیکن پکڑتا بہت سخت ہے، جب اس کی پکڑ آتی ہے پھر اتنی شدید آتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے پھر اس کو بچا نہیں سکتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی اور بے شمار مثالیں، ابو جہل کو دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیت اللہ میں نماز کے لیے جا رہے ہوتے اور یہ آگے کھڑا ہوتا کہ کہاں جا رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیتے۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اللہ کا بندہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تو یہ روکتا نماز سے۔ غرور اور تکبر اتنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ معاملات حتیٰ کہ پیسوں کا لین دین بھی نہیں کرنا، یہ پیسے دیں تب بھی ان کو چیز نہیں دینی، جہاں تک ظلم۔ اور اسی طرح جناب حد سے زیادہ غرور بھرا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر بچوں کے ذریعے اس بدبخت کو جہنم کی طرف، اللہ کی پکڑ آئی نا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی بڑی شدید ہے، بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، اس کی قدرت بھی تو دیکھو نا، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے۔ اے انسان تیرا تذکرہ کوئی نہیں تھا دنیا میں، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا دنیا میں، تیرا وجود کوئی نہیں بنا ہوا تھا، تیرے نقش و نگار بنے ہوئے کوئی نہیں تھے، اللہ کریم نے پہلی دفعہ تیرے نقشے اور صورت کو بنانے کا فیصلہ کیا، پہلی دفعہ بنایا۔ اور دنیا کے اندر کروڑوں انسان موجود ہیں، کسی کا چہرہ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، کس کی کاریگری ہے؟ میرے اللہ۔ انہ هو یبدئ، پہلی دفعہ بغیر نقشے کے بنانے والا کون؟ اللہ، وہ تیرا اللہ بنانے والا ہے۔ وَيُعِيدُ، پھر دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا، جیسے تو دنیا میں نہ تھا تو دنیا میں آ گیا، ایسے جب تو موت کا پیالہ پی لے گا تو یہ سمجھتا ہے بات ختم ہو جائے گی نہ، وَيُعِيدُ، پھر تجھے دوبارہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے عذاب کو بتایا اور سختی کو، اب اللہ اپنی مغفرت کو بتاتے ہیں۔ اے میرے بندے، یہ تو تجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کار کا تذکرہ تیرے سامنے کیا گیا، لیکن ہے وہ ایسا نہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ہے وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا۔ جو بھی گناہگار، جو بھی سیاکار، چاہے کتنا بڑا ہی مجرم کیوں نہ ہو، جب اس کے در پہ توبہ کی نیت سے آ جاتا ہے وہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ کیا ہے؟ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ الودود، بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ اللہ کریم
جو فرعون جیسے ظالم کے لیے موسیٰ اور ہارون جیسے نبیوں کو بھیجتا ہے، اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ توبہ تو کرے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں۔ وہ اللہ کریم جو بڑے بڑے سیاکار، بڑے بڑے نافرمان جب بھی اس کے در پہ آ کے معافی مانگے، اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس سے برا عمل ہو گیا، جس سے گناہ اور زیادتی کا بات ہو گئی، گناہ کرتے کرتے نام اعمال سیاہ کر دیا، ثم یستغفر اللہ، پھر جس وقت بھی اللہ سے معافی مانگی، استغفار کی، یجد اللہ غفور الرحیم، جب بھی اس کے دربار پہ آئے گا اس کو پہلے سے غفور الرحیم پائے گا، پہلے سے راضی پائے گا، سبحان اللہ۔ فما وهو الغفور الودود، وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ احد کا میدان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اپنے چچا کی شہادت، بڑا دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا، یعنی اتنے دکھ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں ان کا 70 آدمی ماروں گا، تب جا کر میرے چچا کا بدلہ ہوگا، اتنا دکھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو دور کی بات ہے، 70 تو میرے بابو، تیرے چچا کا جو قاتل ہے نا، اس کو اگر ایمان کی توفیق مل گئی اور اس نے ایمان قبول کر لیا تو اب اندازہ کیجئے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، واشی بن حرب رضی اللہ تعالی، واشی بن، آپ نے کہا واشی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جہاں ملے اس کو قتل کر دو، اب وہی واشی دل کی دنیا بدلی اور توبہ کی نیت سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا میرے محبوب تیرے چچا کا قاتل آ رہا ہے اور توبہ کی نیت سے آ رہا ہے، اور میرے سامنے تو جو توبہ کی نیت سے آئے میں نے تو اس کو معاف کر دینا ہے۔ میرے محبوب تیرا کیا خیال ہے؟ کہ یا اللہ جس کو تو نے معاف کیا اس کو میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ کتنا معاف کرنے والا ہے بڑے بڑے سیاہکاروں کو، جب اس کے سامنے آئے اور 2 آنسو بہا لے بس وہ معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، 2 قطرے، فرمایا ایک وہ قطرہ جو شہید کے خون کا قطرہ بہتا ہے، ابھی وہ زمین پر نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے، اور فرمایا دوسرا آنسو کا قطرہ، جو آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ایک اور قطرے کا ذکر بھی آیا ہے، وہ ہے قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ، فرمایا کہ احذروها اذا ذبحتم فانه يغفر الان، جب ذبح ہونے لگے تو پاس کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے سامنے کھڑی ہو جا، جب اس کے خون کا پہلا قطرہ نکلے گا اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرماتے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، بڑے عرش کا مالک ہے، بڑے عرش کا مالک بنی بادشاہت والا ہے، وہ جو کر دے کسی کو معاف کر دے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یا اللہ اس کو معاف کیوں کی ہے، اس کی مرضی، اس کی مرضی، بڑے سے بڑے مجرم کو یوں ہی معاف کر دے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ ذو العرش المجید، وہ بڑے عرش والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے، اس کے فیصلے اور ارادے میں رکاوٹ بننے والی ذات کوئی ہے۔ صحابی رسول اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں جنگل میں پکڑا گیا، ایک ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا، اس کا تفصیل سے ہے لیکن میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا تو یا رسول اللہ اس نے مجھے کہا کہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ میں نے بڑی منت کی کہ تو سامان لے لے، مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟
اس نے کہا نہیں، میں سامان تو لوں گا ہی، تجھے قتل بھی کروں گا، کیونکہ اگر تجھے چھوڑ دوں اور تو جا کے اطلاع کرے میرا سارا دھندا خراب ہو جائے، اس لیے بس تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں، سامان تو میرا ہی میرا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر میں تھوڑی نماز پڑھ لوں۔ کہا چل نماز پڑھ لے۔ اب وہ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، میں نے نماز کی نیت باندھی، وہ ظالم تلوار لے کر سر پہ کھڑا ہوا ہے، خوف مجھے بھی بڑا تھا، اور خوف میں باقی لمبی چوڑی دعائیں تو مجھے کوئی نہ آئیں، میں نے یہ دعا کی، یہ جو الفاظ یہاں پہ ہے نا انہی کو دہرایا، اور میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یا ودود یا غفور یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید یا مغیث اغثنی، اے بخشنے والے، اے محبت کرنے والے، تیرا نام تمہیں پتہ چلا ہے، تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کیا کرتا ہے، تو عرش کا مالک ہے، تو جو چاہے سو کر سکتا ہے، اے فریادوں کو سننے والے میری فریاد رسی فرما۔ یا رسول اللہ میں یوں سر سجدے میں رکھ کے رب کے سامنے فریادیں کر رہا تھا، اتنے میں مجھے آواز آئی بس بھی کر دے، دشمن کا انجام دیکھ لے۔ میں نے کہا تو کون ہے، جنگل میں کہاں سے آیا، اور میرے دشمن کو تو نے کیوں مار ڈالا؟ سر کٹ چکا تھا اس کا، تو نے اس کو کیوں قتل کر دیا اور کہاں سے آیا؟ اس نے جواب میں کہا جس کو تو نے پکارا میں اسی کا غلام ہوں۔ جب تو نے رب کو پکارنا شروع کیا، تیری صدائیں عرشوں کو چیرتی ہوئی اوپر چلی گئی ہیں، آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش کی طرف گئی ہیں، اور اللہ کریم نے فرمایا جا، میرا ایک بندہ مجبور مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کر کے آ جا۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا خدا یا خدا۔ جب کوئی نظر نہ آئے تو پھر کون نظر آتا ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جب مشکل آئے تو پھر اللہ کی پکار، اس نے فرمایا وہی اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے لشکروں کی؟ کون سے لشکر یا اللہ؟ فرمایا فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کی۔ کیا مطلب؟ جن کو اپنی حکومت پر ناز تھا، جن کو اپنی فوجی طاقت پر ناز تھا، جن کو اپنی اکثریت پر ناز تھا، ذرا ان کی خبر تو لینا، ان کی خبر تو پڑھنا، ان کے قصہ تو پڑھ۔ نہ حکومت بچا سکی، نہ فوج بچا سکی، نہ لاؤ لشکر بچا سکا۔ معلوم ہوا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بندوں کو بھی چاہیے اللہ سے محبت کریں، بس رب کے ساتھ تعلق بن جائے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے بیزار رہوں۔ رب کے ساتھ جب تیرا تعلق بن جائے اور یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ رب کے ساتھ جب یہ تعلق بن جائے اسی میں کامیابی ہے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں فرعون اور سمود کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہیں، وہ تو میری آیتوں کو جھٹلائے جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے جس نے میری آیتوں کو جھٹلایا ہے اس کا انجام کتنا برا ہوا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تو ان کو گھیرے ہوئی ہے، رب کے گھیرے سے کوئی باہر کوئی نہیں، رب کے گھیرے سے کوئی باہر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا چیلنج دے کر سورۃ رحمان میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن و انس اگر یہ کر سکتے ہو نا کہ میری زمین سے ہٹ سکتے ہو، میرے آسمان کے نیچے سے نکل سکتے ہو تو جاؤ، نکل جاؤ، جاؤ پھر کہیں اور اگر جا سکتے ہو تو پہنچ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں جا سکتے کہیں بھی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں رب کے گھیرے سے باہر کوئی نہیں۔
جس کو وہ جھٹلا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. بل ہوا قرآن مجید، یہ بزرگ کلام ہے. رب کا کلام جو ہوا، بزرگ ہستی کا کلام بھی بزرگ کلام ہوتا ہے. فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں تھا. لوح محفوظ علم الہی سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا. یہ تمہارے پاس آیا. آج رب کا کلام اسی حالت میں اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں رب نے اپنا کلام نازل کیا. لوگوں اس کو مت چھٹلاؤ اور اللہ کی کتاب پر یقین رکھو. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی بڑی شدید ہے. انہ یبدئ ویعید، بے شک وہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ لوٹائے گا. وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے. العرش المجید، بڑے عرش کا والا ہے. فعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے جو چاہتا ہے. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر لشکروں کی. فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئی ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں.